الرحمن الرحیم۔ محترم صافی حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ہم آپ صافی حضرات کا گرینڈ الائنس میٹروپولیٹن کارپوریشن کوئٹہ کے عہدیداران و ملازمین اور اپنی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیشہ ہماری آواز اور گزارشات میڈیا کے ذریعے ابلاغ حکومت وقت تک پہنچانے کے لیے اپنی قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت ہمارے لیے وقف کیا، جس کے لیے ہم سب آپ حضرات کے بے حد مشکور ہیں۔ معزز صافی حضرات، ہماری آج بمورخہ 24 جولائی 2024 بروز بدھ کی پریس کانفرنس گرینڈ الائنس میٹروپولیٹن کارپوریشن کوئٹہ کو تشکیل دینے کے حوالے سے ہے۔ معزز صافی حضرات، آج اس پریس کانفرنس میں ہم گرینڈ الائنس میٹروپولیٹن کے صدر نعمت اللہ کرد، جنرل سیکرٹری ندیم کوکر، سینئر نائب صدر حبیب الرحمان کاکڑ سمیت باقی تمام عہدیداران کا اعلان کرتے ہیں، جس میں نائب صدر اول سعادت اللہ کاکڑ، نائب صدر دوم رحیم بلوچ، نائب صدر سویم فہیم احمد، نائب صدر چارم بابو امین، نائب صدر پنجم ملک سلیم راجپوت، جونیئر نائب صدر اول علی رضا درانی، جونیئر نائب صدر دوم محمد نسیم خلجی، ڈپٹی جنرل سیکرٹری بیگ محمد حسنی، ایڈیشنل سیکرٹری صاحبزادہ نعمت اللہ کاکڑ، جوائنٹ سیکرٹری علی محمد مینگل، سینئر جوائنٹ سیکرٹری داؤد مینگل، فائنانس سیکرٹری نتانیل اختر، پریس سیکرٹری حبیب شاہ کاکڑ، چیئرمین غلام حسین ریسانی، ڈپٹی چیئرمین آصف نذیر، اسپورٹس سیکرٹری ظریف میترزئی، آفس سیکرٹری شہزاد رمضان شامل ہے۔ ہم ان ساتھیوں کے ساتھ مل کر ملازمین کی عزت نفس کی بحالی اور ان کے حقوق کا دفاع کریں گے۔ ملازمین کے کچھ چیدہ مطالبات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین کا سروس اسٹرکچر بنایا جائے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین کو اے جی آفس کے طرز پر کمپیوٹرائزڈ پے سلپ کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز کی ادائیگی کو ہر ماہ 1 تاریخ تک یقینی بنایا جائے اور ریٹائر ملازمین کو گریجویٹی کی بروقت ادائیگی کی جائے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین کو طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لاڈلے ملازمین جن کے پاس ڈبل و ٹرپل چارج ہیں، ان کا فوری خاتمہ کیا جائے اور تمام سینئر اور اقدار ملازمین کو اپنے پوسٹوں کا چارج دیا جائے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین کو ہاؤس ریکوزیشن دیا جائے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے تمام ملازمین جو کہ عرصہ دراز سے 17 سال سے ایک ہی برانچ میں تعینات ہے اور دیگر ملازمین کی ری شفلنگ کر کے برانچوں کو بحال اور فعال کیا جائے تاکہ ہر ملازمین کو دفتری امور پر مہارت حاصل ہو۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے تمام ملازمین کے دیگر صوبوں کی طرز پر اپ گریڈیشن کیا جائے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اثاثات کو کوڑی کے داموں دیگر اداروں کو دیے جاتے ہیں، ان کی روک تھام کی جائے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے درجہ 4 کی تعلیم یافتہ اور ہنرمند ملازمین کو گورنمنٹ کے منظور شدہ کوٹا کے تحت ترجیحی بنیادوں پر ترقی دی جائے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے کنٹریکٹ ملازمین سے دن رات کام لینے کے باوجود ان کو اتنی اجرت 15,000 روپے دی جا رہی ہے اور وہ بھی 3 سے 4 مہینے کے بعد، جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ لہذا گورنمنٹ کے بجٹ میں اعلان کے مطابق 37,000 روپے ماہوار تنخواہ دی جائے اور عرصہ دراز سے ان کے بقایا اور واجبات نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق دیے جائیں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے سبزل روڈ پر 4 ایکڑ زمین جو کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ملکیت ہے، قبضہ مافیا سے واگزار کرا کر ملازمین کے لیے فلیٹس تعمیر کیے جائیں۔ نیز اس میں 2 بنگلے بنائے گئے ہیں، لہذا اس کی تحقیقات کی جائے کہ یہ کس طرح الاٹ کیے گئے ہیں۔ آخر میں شعر عرض کر رہا ہوں: نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ہم آخر میں جناب کمشنر ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن سے اس امید کے ساتھ کہ وہ ہمارے ملازمین کی دکھ اور درد کو سمجھ کر ہمیں کبھی مایوس نہیں کریں گے اور ہمارے جائز مطالبات کو حل کرنے کے احکامات صادر فرمائیں گے۔ آخر میں آپ سب
صافی حضرات اور گرینڈ الائنس میٹروپولیٹن کارپوریشن کے تمام عہدیداران اور ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دے کر عزت دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. گرینڈ الائنس میٹروپولیٹن زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.